بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں کاشف کھگا۔ یہ واقعہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کا ہے کہ دو مسافر کافی چلنے کے بعد تھک گئے تو انہیں شدت سے بھوک محسوس ہوئی۔ دونوں ایک سایہ دار درخت کے نیچے اطمینان سے بیٹھ گئے اور اپنے اپنے توشہ دسترخوان پر رکھ دیے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3۔ ابھی کھانا شروع بھی ہی نہیں کیا تھا کہ ایک تیسرا مسافر پاس سے گزرا۔ اس نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور اسے کھانے کی دعوت دی۔ وہ شخص بے تکلف ہو کر شریک ہو گیا۔ تینوں نے روٹیاں برابر کھائیں۔ کھانا ختم ہونے کے بعد وہ صاحب کھڑے ہوئے اور ان دونوں کے پاس 8 درہم رکھتے ہوئے کہا کہ میں نے آپ دونوں صاحبان کا جو کھانا تناول کیا ہے اس کے عوض یہ درہم رکھ لیجئے۔ وہ صاحب تو دام دے کر چلے گئے مگر ان دونوں حضرات کے درمیان بٹوارے کو لے کر تنازع کھڑا ہو گیا۔ جن صاحب کی 5 روٹیاں تھیں ان کا کہنا تھا کہ 5 درہم میرے اور 3 تمہارے۔ انہوں نے یہ فیصلہ شاید اس لیے کیا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ رقم دینے والے نے 8 درہم اس لیے دیے کہ ہر روٹی کی عوض 1 درہم دیا جائے، اس لیے 5 روٹی کے مالک اپنے حق میں 5 درہم رکھنا چاہتے تھے اور دوسرے صاحب کو 3 روٹیوں کے عوض 3 درہم دینا چاہتے تھے، مگر دوسرے صاحب 3 درہم لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ رقم چونکہ دونوں کو ایک ساتھ ملی ہے اس لیے اس کے برابر حصے کیجئے، اس طرح میرے حصے میں 4 درہم آنے چاہیے۔ وہ 4 درہم لینے کے لیے باضد تھے۔ آخر بامی گفت و شنید کہنے سننے سے مسئلہ حل نہ ہو سکا تو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں فیصلے کے لیے حاضر ہوئے۔ دونوں نے پورا واقعہ تفصیلاً بیان کر دیا۔ پورا واقعہ سننے کے بعد آپ نے 3 روٹی والے سے فرمایا کہ جب تمہارا ساتھی 3 درہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہے تو تم 3 درہم پر راضی ہو جاؤ، لیکن وہ 4 پر اڑا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا ویسے وہ تمہیں 3 درہم دے کر تم پر احسان ہی کرنا چاہتا ہے، ورنہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں 1 درہم ملنا چاہیے۔ اس شخص نے بہت ہی ادب سے کہا سبحان اللہ، اگر انصاف کا یہی تقاضا ہے تو مجھے اس کی وجہ بتائیے، میں اسے قبول کر لوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ روٹیاں 8 تھیں اور کھانے والے 3، ظاہر ہے کہ 3 پر 8 برابر تقسیم نہیں ہو سکتے، اس لیے مانا یہ جائے گا کہ سب نے برابر روٹیاں کھائی ہیں، تو سب کو مساوی کرنے کے لیے روٹیوں کے حصے یا ٹکڑے مانے جائیں۔ ہر روٹی کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے۔ اس طرح 8 روٹیوں کے 24 ٹکڑے ہوئے۔ اس حساب سے ہر شخص نے روٹی کے 8 ٹکڑے کھائے۔ اب چونکہ تمہاری 3 روٹیاں تھیں اس لیے 9 ٹکڑے تمہارے، جس میں سے 8 ٹکڑے تم نے کھائے، باقی بچا 1 ٹکڑا جو تیسرے شخص نے کھایا۔ تمہارے ساتھی کے پاس 5 روٹیاں تھیں، اس کے 15 ٹکڑے ہوئے، جن میں سے 8 ٹکڑے اس نے کھائے، باقی 7 ٹکڑے جو تیسرے صاحب نے کھائے، تو معلوم ہوا اس شخص نے تمہاری روٹی کا صرف 1 ہی ٹکڑا کھایا، اس لیے تمہارا حق صرف 1 درہم ہے، اور تیسرے نے اس ساتھی کی روٹی کے 7 ٹکڑے کھائے، اس لیے اس کا حق 7 درہم ہے۔ تو وہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر اسی چیز پر راضی ہو گیا۔ مقدمہ کتنا ہی پیچیدہ تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی آسانی کے ساتھ فیصلہ کر دیا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت علم تھا اور انہیں علم کا سمندر کہا جاتا تھا۔ جو بھی مسئلہ ہوتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی آسانی کے ساتھ اس مسئلے کو حل فرما دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمارا آخری وقت ہو، خاتمہ ایمان پر ہو اور زبان پر صرف ایک کلمہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔